بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل اوور لسنرس. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ چیپٹر نمبر 2 ہے. چیپٹر نمبر 2 کا نیم ہے میکنگ آف پاکستان اور کنٹینٹس ہے لاہور ریزولوشن 1940, کیبنٹ مشن پلان 1946 اور 3 جون پلان 1947. اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ہیں لیکن یہ مین ٹاپکس ہے جو اس چیپٹر میں انکلوڈ ہے. آج سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کی. آپ لوگ کوشش کیجیے کہ بات کو صحیح سنیں, صحیح سمجھ جائے, جو ایکسپلینیشن ہم کر رہے ہیں اس پر غور کریں اور جو ورڈ میننگ ہے وہ سب کچھ ساتھ ساتھ دیکھتے جائے اور لرننگ کو کنٹینیو رکھے. تو بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ جو پیج ہے اس چیپٹر نمبر 2 کا اس کی طرف. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ, تو سٹارٹ لیتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کا میکنگ آف پاکستان سے. اس چیپٹر میں ہم وہ ساری جو واقعات ہے جو فریڈم مومنٹ کے دوران ہوئی تھی, پاکستان کے بننے کے لیے جو کوششیں ہوئی تھی مسلم لیگ کے بننے کے بعد 1906 کو مسلم لیگ کے بننے کے بعد جو اسٹرگلز ہوئی تھی اور اس کے بعد کے جو پیریڈ ہے اس میں جو اسٹرگل مسلم لیگ نے کی تھی یا جو مسلم پیپل تھے سب کانٹیننٹ کے, انہوں نے جو اسٹرگل کی تھی پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے, ان سب پر ہم ڈسکشن کریں گے اس چیپٹر میں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس فرسٹ پیج پر ڈیٹیل ہے وہ انڈیپینڈنس کے بعد کا جو دور ہے جس میں سب کانٹیننٹ کے مسلم نے مسلم آئیڈینٹی کو, مسلم کلچر کو یا مسلم ایجوکیشنل سسٹم کو یا مسلم جو سوشل ویلیوز ہے ان کو بچانے کے لیے جو کچھ کیا تھا یا ان کو جو مشکلات پیش آئی تھی اس پر بات کرتے ہیں. After the defeat in the War of Independence 1857, 1857 کے جنگ آزادی میں شکست کے بعد the Muslim leaders tried to guide the Muslim through the establishment of institutions. مسلمان رہنماؤں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے اداروں کے قیام سے, مختلف اداروں کے قیام سے. اچھا, سب سے پہلے میں ذرا انڈیپینڈنس وار پر بات کرتا ہوں کہ جو 1857 میں اپریل مئی 1857 میں جو وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ ہوئی تھی اور تقریباً 1 سال جاری رہنے کے بعد وہ انڈینز کے ڈیفیٹ پر ختم ہوئی تھی. یہ وار اگرچہ بہت عرصے سے انڈین کے سوچ میں تھی کہ وہ برٹش گورنمنٹ سے, ایسٹ انڈیا کمپنی سے آزادی حاصل کر لے, لیکن حالات سازگار نہیں تھے. پھر 1857 میں انہوں نے کچھ جو کارتوس تھی وہ متعارف کروائے جو انڈین سپاہی تھے, سولجر تھے, ان کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ استعمال سے پہلے, بندوق میں ڈالنے سے پہلے اس کو دانتوں سے کاٹنا ہوگا. اس کو انڈین نے اعتراض اٹھایا, جو مسلم تھے انہوں نے کہا کہ اس پر جو سور ہے اس کا گوشت, اس کی جو چربی ہے وہ چڑھی ہوئی ہے, اور ہندوز نے یہ آبجیکشن کی کہ اس پر جو کو ہے, گائے ہے, اس کی جو فیٹس ہے, چربی ہے وہ چڑھی ہوئی ہے. سور مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور جو گائے ہے وہ ہندو کے لیے مقدس ہے. تو اس طرح فوجیوں نے بغاوت کی. سب سے پہلے میرٹھ میں انہوں نے چونی میں انگریز سپاہیوں کو گولی ماری, اپنے جو قیدی سپاہی تھے ان کو چھڑائے اور وہاں سے جنگ شروع ہوئی. مسلمانوں نے اور باقی ہندوستانیوں نے جنگ میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا تھا, لیکن مسلمانوں کی اور جو باقی انڈینز تھی ان کے درمیان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو کمانڈ تھا وہ بھی اتنا وہ اسٹرانگ نہیں تھا, یعنی ان کی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں تھی. بہادر شاہ ظفر سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لیڈر بن جائے. بہادر شاہ ظفر پہلے تو انہوں نے اپنے صحت اور عمر کی وجہ سے انکار کیا کہ میں بوڑھا ہوں, میں نہیں کر سکتا, لیکن پھر جب انہوں نے مانا اور وہ جو وار آف انڈیپینڈنس تھے اس کی لیڈر بن گئے, قیادت انہوں نے کی, تو کمیونیکیشن کا یا رابطے کا مختلف جو جگہ تھی وہاں پر مسئلہ تھا, جس طرح دلی کا آگرہ کے ساتھ, آگرہ کا کلکتہ کے ساتھ, کلکتہ کا پنجاب وغیرہ کے ساتھ. پنجاب میں تو خیر جنگ نہیں ہوئی تھی, پنجاب نے یہ یاد رکھ کے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا, لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ریاست تھی یا ایک صوبہ تھا اس کا دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. اس کے مقابلے میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج تھی ان کا جو رابطہ تھا, کمیونیکیشن جو تھی, ان کے جو
جاسوسی کا نظام تھا وہ تیز تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے نہ صرف جنگ لڑی، اور ہتھیاروں کا بھی مسئلہ تھا، جو مسلمان تھے یا باقی انڈینس تھے ان کے ساتھ وہ لیٹسٹ ایمونیشن یا ہتھیار نہیں تھے، ویپنز نہیں تھی جس طرح کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں کے ساتھ تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے برٹش سپاہی تھے ان کی ٹوٹل تعداد 30-40-50 ہزار تھی، اور جو انڈین سولجرز تھے اس میں سے ان کی تعداد 3,50,000 مطلب 3.5 لاکھ ان کی تعداد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی لڑے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی، اور پھر وہاں سے جا کر نہ صرف جو لاسٹ مغل رولر تھا اس کو دلی کے لال قلعے سے نکال کے وہاں سے گرفتار کر کے اس کے جو نواسے تھے، بیٹے وغیرہ تھے، ان کو قتل کیا، مار ڈالا، اور اس کو کچھ خواتین سمیت اور کچھ شہزادوں سمیت ہندوستان سے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کروایا گیا، اور جو باقی جنہوں نے حصہ لیا تھا جن کو پکڑا گیا ان کو سزائیں دلوائی گئی، اور اس کے بعد سے 90 ایئرس تک مکمل پھر پورے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو گورنمنٹ تھی وہ ٹرانسفر ہوئی برٹش گورنمنٹ کو۔ تو یہ تھوڑا سا انڈیپینڈنس وار کیا جو جنگ آزادی ہے اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ مسلم جو ڈیفرنٹ لیڈر تھے انہوں نے اسٹیبلش کی تھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، ان پر بات کرتے ہیں۔ یہ علی گڑھ تھا، دیوبند تھا، ندوۃ العلماء تھا، اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن تھے جو سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوئی تھی مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ کون سے تھے علی گڑھ وغیرہ دیوبند اور کہاں پر اسٹیبلش ہوئی تھی، تھوڑی سی مختصر تفصیل ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، جو علی گڑھ کا ادارہ ہے، علی گڑھ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ جس جگہ اسٹیبلش ہوا تھا وہاں پر یہ ایک بیسیکلی ایک موومنٹ ہے، تحریک ہے، لیکن مرکز چونکہ علی گڑھ تھا تو جگہ علی گڑھ تھی وہاں پر یہ اسٹیبلش ہوا تھا، تو اس لیے اس کا نام بھی علی گڑھ پڑ گیا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں فرسٹ علی گڑھ کے بارے میں، تو اے سٹی ان اتر پردیش اسٹیٹ 130 کلومیٹر فرام کیپٹل آف انڈیا نیو دلی۔ علی گڑھ یہ اتر پردیش کا جو ریاست ہے اس کا شہر ہے، اور جو انڈیا کا دارالحکومت ہے کیپٹل نیو دلی ہے وہاں سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ اتر پردیش کا شہر ہے۔ اب آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ اے موومنٹ اسٹارٹڈ بائی سر سید احمد خان، یہ ایک تحریک تھا جس کو سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا۔ علی گڑھ ایک تحریک کا نام ہے جو مسلمانوں کی ایجوکیشن اور سوشل اور ریلیجس پولیٹیکل سب کچھ کی طرف دیکھتی تھی اور ان کی مطلب رہنمائی وغیرہ کرتی تھی۔ بس سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد اسکول قائم کیا تھا 1859 میں۔ علی گڑھ کا جو سٹارٹ ہے اس نے مراد آباد سے لیا تھا۔ مراد آباد میں پہلے انہوں نے 1859 میں ایک اسکول قائم کیا، اس کے بعد 1875 میں ایم اے او اسکول۔ ایم اے او کا مطلب ہے محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول، یعنی ایک طرف تو یہ اسلامی ہے، محمڈن ہے، پھر انگریز ہے، اور اس میں مشرقی اورینٹل کا مطلب ہے جو مشرقی علوم ہے وہ سارے سکھائے جائیں گے، اسلامی تعلیمات، انگریزی تعلیمات، اور اس کے ساتھ مشرقی یا اورینٹل جو نالج ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ ایم اے او اسکول ہے 1875 میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے لارڈ نارتھ بروک، اس نے 10,000 روپیز چندہ بھی دیا تھا۔ اس زمانے میں 1875 میں اس نے 10,000 روپے چندہ دیا تھا۔ اس کے بعد 2 سال میں یہ جو اسکول تھا اس کو 1877 میں کالج میں تبدیل کروایا گیا، ایم اے او کالج، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج پھر یہ بن گیا۔ اور اس کی جو فاؤنڈیشن سٹون تھی یا سنگ بنیاد تھی وہ رکھی تھی جو وائس رائے تھے یا گورنر جنرل تھے لارڈ لیٹن، وہ خود اس کی فاؤنڈیشن سٹون رکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو کالج تھا 1920 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تبدیل ہوا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اس کا جو بنیادی مقصد، اگرچہ اس میں تو اسلامی اور مشرقی جو علوم تھی وہ بھی سکھائی جاتی تھی، لیکن بیسک جو مقصد تھا وہ ویسٹرن ایجوکیشن تھا مینلی۔ بنیادی طور پر جو علی گڑھ تھا وہ مغربی تعلیم جس طرح کی سائنس ہے، ریاضی ہے، جغرافیہ ہے، اس کو پڑھانے کے لیے یہ اسٹیبلش ہوا تھا۔ اچھا، یہ دوسرا جو انسٹیٹیوشن ہے جو ادارہ ہے دیوبند ہے، یہ بیسیکلی علی گڑھ کے مقابلے میں قائم ہوا تھا۔ یہ کچھ مسلمان سکولرز تھے، مسلمان علماء تھے جنہوں نے اسی جو
اسٹیٹ ہے اتر پردیش کا اسی میں قائم کیا تھا، لیکن دوسرا جو ضلع تھا سہارنپور میں۔ دیوبند بھی ایک علاقے کا نام ہے، ایک قصبہ ہے ڈسٹرکٹ سہارنپور میں اور اسی اتر پردیش کی ریاست میں۔ جس ریاست میں یہ علی گڑھ انسٹیٹیوشن قائم ہوئی تھی اسی ریاست میں اسی صوبے میں دیوبند بھی لیکن دوسرے سہارنپور ڈسٹرکٹ میں قائم ہوا تھا۔ یہ بھی جگہ کا نام ہے اور یہ ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے علی گڑھ کے مقابلے میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ دارالعلوم لرننگ سینٹر دیوبند، دارالعلوم لرننگ سینٹر دیوبند 21 مئی 1867 بائی مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ یہ 21 مئی 1866 کو قائم ہوا تھا اور مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ فرسٹ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ مولانا محمود الحسن تھا، جو پہلا شاگرد تھا اس ادارے کا وہ مولانا محمود الحسن تھا، جس نے بعد میں جا کر جو ریشمی رومال تحریک ہے اس میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور اس کا مقصد تھا ریلیجیس ایجوکیشن، اس کا مقصد تھا ریلیجیس ایجوکیشن۔ اس کے بعد آتی ہے ندوۃ العلماء کی طرف۔ یہ ندوۃ العلماء کیا ہے؟ تو یہ ندوۃ العلماء یہ بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے جو علی گڑھ کی طرز پر قائم ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دونوں کو ملائے، علی گڑھ اور جو دیوبند ہے اس کا ایک جو آمیزش ہے دونوں کا ملاپ ہو اور ایک ایسی ادارہ قائم ہو جائے کہ جس میں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم دی جائے۔ تو یہ لکھنؤ میں 1894 میں اسٹیبلش ہوا تھا، مولانا شبلی نعمانی نے قائم کیا تھا اور اس کا مقصد تھا ریلیجیس اینڈ ماڈرن اسٹڈیز۔ تو یہ ندوہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، لکھنؤ میں 1894 میں مولانا شبلی نعمانی نے اسٹیبلش کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کو جاری رکھتے ہیں۔ دیز انسٹیٹیوشن ہیڈ اے گریٹ امپیکٹ آن دا مسلم، ان اداروں کا مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور اثر اس لیے بھی ہوا کہ یہاں سے بہت زیادہ جو ایسی لیڈر تھے جو بعد میں انہوں نے پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا، بڑے بڑے علماء بن گئے، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے لیس لوگ پیدا ہو گئے، تو اس لیے ان کا اور مسلمانوں کی دوبارہ اویکننگ میں ان اداروں کا بہت کردار ہے، اور ابھی بھی ان کا جو اثر ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح کہ اسلامی کالج ہے، اسلامی کالج لاہور ہے، یا جو سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی ہے، یہ سارے انہی اداروں کے برانچز ہیں جو ابھی تک کام کر رہے ہیں، یا جو ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی انہی دیوبند کی طرز پر قائم ہوئی ہے ڈفرینٹ پارٹ آف دا کنٹری میں، وہ بھی جاری ہے، تو علم کی جو کرنیں ہیں وہ پھیلا رہے ہیں ہر طرف۔ Political efforts were started in Indo-Pak subcontinent after the establishment of Indian National Congress in 1885، اور جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آیا تو اس کے بعد جو پولیٹیکل سٹرگل تھی یا کوششیں تھی وہ سب کانٹیننٹ میں جاری ہو گئی۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے انڈین نیشنل کانگریس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ اردو ہندی کنٹروورسی 1867 اینڈ ڈیسیجن آف پارٹیشن آف بنگال آلسو چینج دا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ آف دا مسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 1867 کا ہندی اردو کنٹروورسی تھا یا جو اس کے ساتھ ساتھ بنگال کی تقسیم تھی، اس نے بھی مسلمانوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، رویہ تھا، اس میں تبدیلی لائی۔ اسٹرگل اسٹارٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا مسلم ود دا فارمیشن آف مسلم لیگ ان 1906، اور پھر 1906 میں مسلم لیگ کے قیام سے مسلمانوں کی جو رائٹس تھے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوششیں شروع ہوئی۔ Besides the establishment of a Muslim political party، مسلم سیاسی جماعت کے قیام کے ساتھ ساتھ the Muslim also tried to come to an understanding with Hindus and Indian National Congress۔ پھر مسلمانوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم نے تو اپنا جو پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ کے نام سے، وہ قائم کیا ہے، لیکن ہم کانگریس کے ساتھ بھی کوئی سیاسی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کر لے، یا مطلب اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اتحاد وغیرہ کی بات کو آگے بڑھائے، اور اس کی بعض موقعوں پر مثال بھی پیش ہوئی ہے، جس طرح کہ یہ لکھنؤ کا جو پیکٹ تھا، یعنی مسلم لیگ کے قیام کے بعد بھی مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ کانگریس کے ساتھ اور ہندو کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو جاری رکھے، ان سے اتحاد پر بات کرتے رہے۔ لکھنؤ پیکٹ آف 1916 از اے سالڈ پروف آف اٹ، اور جو لکھنؤ کا معاہدہ ہوا تھا لکھنؤ میں 1916 میں، کانگریس اور مسلم لیگ نے آپس میں اختلافات دور کرنے اور اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا جس کا نام تھا لکھنؤ پیکٹ 1916۔ خلافت موومنٹ ان دا ڈیکیڈ آف 1920 براٹ دیم نیئرر، پھر اس کے بعد جو خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوا تھا، خلافت موومنٹ یہ کیا تھا اس پر تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا، خلافت موومنٹ یہ اسٹارٹڈ بائی محمد علی جوہر فار دا پروٹیکشن آف اوٹومان امپائر، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل سینٹر آف آل مسلم ورلڈ اینڈ ہولی پلیس آف مسلم ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ورلڈ وار۔
خلافت مومنٹ یہ ایک تحریک تھی جس کو مولانا محمد علی جوہر نے سٹارٹ کیا تھا پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خلافت ہے، عثمان خلافت ہے یا خلافت عثمانیہ ہے، اس کو بچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جس طرح بیت المقدس ہے، بیت اللہ شریف ہے، حرم شریف ہے، اور یہ مکہ مدینہ، یہ دونوں. اصل میں جو وار ہوا تھا فرسٹ، اس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. پھر جب شکست ہوئی ترکی کو اور جرمنی کو، تو جرمنی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا الائٹ فورسز نے، اور مسلمانوں کے جو ریلیجس اور پولیٹیکل سینٹر تھی عثمان امپائر، اس کو یا عثمان جو خلافت تھی اس کو پھر ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے یا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ کانسپریسی سٹارٹ کی، سازشی کی. تو مسلمان چونکہ اس کو اپنا ریلیجس اور پولیٹیکل سینٹر مانتے تھے، اس لیے مسلمانوں نے اس کو بچانے کے لیے تحریک شروع کی، اور جنگ میں حصہ لینے کے لیے بھی فرسٹ ورلڈ وار میں انڈین سولجرز نے یا مسلم سولجر نے حصہ لینے کی شرط رکھی تھی کہ اگر جنگ جیت گئی تو آپ عثمان خلافت کو کچھ نہیں کہیں گے. تو انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا برٹش گورنمنٹ نے کہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اپنے وعدے سے پھر گئی. تو مولانا محمد علی جوہر نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے اور اس عثمان خلافت کو بچانے کے لیے یہ شروع کیا تھا خلافت مومنٹ 1920s میں. تو اس میں کانگریس نے بھی حصہ لیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی، گاندھی وغیرہ آئے تھے، تو اس سے بھی دونوں جو تھی وہ قریب آ گئے تھے. But the Chora Chori incident, Hindu-Muslim riots in Kohat and the issue of rebellion of Mopla tribes, Malabar, brought the gap between the Hindus and the Muslims. لیکن اس کے بعد یہ جو چورا چوری کا واقعہ ہے، ہندو مسلم جو فسادات تھے کوہاٹ میں، اور جو موپلا جو قبائل کی بغاوت ہے جو مالابار پر رہتے تھے، ان کی وجہ سے دونوں جو ہندو اور مسلم تھے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، یا جو فاصلہ تھا وہ بڑھ گیا تھا. اچھا، بات کرتے ہیں چوری چورا انسیڈنٹ 1922 کو ہوا تھا. یہ کیا تھا، کیا بات ہوئی تھی، اس پر بات کرتے ہیں. دس انسیڈنٹ ٹک پلیس ان دا گورکھپور ڈسٹرکٹ آف دا یونائٹڈ پروونس. یہ وہی پروونس ہے جس میں وہ آپ لوگ اردو میں پڑھتے ہیں، فراق گورکھپوری جو شاعر تھے اس کی جگہ کا نام ہے یہ گورکھپور جو یونائٹڈ پروونس اتر پردیش میں ایک علاقہ ہے گورکھپور میں، وہاں پر ایک یہ واقع ہوا تھا آن 4 فروری 1922 کو. آفٹر کلیش ود پولیس during non-cooperation movement, protesters set fire to a police station which led to the death of 3 civilians and 22 policemen. ایک جو نن کوپریشن یا جو عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی تھی جو گاندھی نے سٹارٹ کی تھی خلافت مومنٹ کے ساتھ ساتھ، یہ ایک دوسرا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا نان کوپریشن کا عدم جو تعاون جو تحریک تھی. تو اس میں پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا، پولیس نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جو مشتعل ہجوم تھی انہوں نے تانے کو آگ لگائی، جس میں 3 سویلین اور 22 جو پولیس کے جوان تھے وہ تانے میں جل کر مر گئے تھے. تو اس وجہ سے بھی یہ اختلاف ہندو مسلم کے درمیان پھر بعد میں بڑھ گیا تھا. یہ واقعہ ہوا تھا چوری چوری کا. اچھا، یہ جو ریبیلین آف موپلا ٹرائبس تھا 1921 کو جو ہوا تھا، یہ موپلا ٹرائبس یا جو مالابار کا جو علاقہ تھا وہاں ایک بغاوت ہوئی تھی. بیسیکلی یہ کچھ عرب تھے جو وہاں پر آباد تھے مالابار میں، جو ساؤدرن جو پارٹ ہے انڈیا کا وہاں پر، اور بیسیکلی یہ پیزنٹس تھے، کسان تھے. یہ لوگ بھی تحریک خلافت میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے تھے. پولیس نے ان کے جو کچھ لیڈرز تھے ان کو گرفتار کیا. سب سے بڑی جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے گاڑیوں میں کنٹینر میں بھر کے، وہ وہاں پر دم گھٹنے سے سفوکیشن سے مر گئے تھے پولیس کے تحویل میں. اس سے اور بھی بات بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف خلافت مومنٹ میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے تھے بلکہ ہندو کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ یہ ہندو کی زمینوں پر فارمنگ کرتے تھے اور وہ ان سے زیادہ حصہ لیتے تھے یا ان کو کم حصہ دیتے تھے. پیزنٹس کا اور جو آنر تھے ان کے درمیان کلیش ہوئی تھی ہندو مسلمان کے درمیان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ تھی فورس تھی، مطلب لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز تھی پولیس وغیرہ، ان کے ساتھ بھی کلیش ہوئی تھی. تو یہ جو مالابار کا جو ریبیلین تھا، بغاوت تھا، پھر بعد میں بات بڑھ گئی تھی اور 1-2 سال تک یہ بات جاری تھی گورنمنٹ کے خلاف. تو اس بغاوت سے بھی جو ہندو مسلم گیپ تھا وہ بڑھ گیا تھا مالابار کے علاقے میں. جو کچھ ہوا اس سے بھی مسلم ہندو اتحاد کو نقصان پہنچا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اگلا یہ شدھی سنگھاٹن کی بات ہے،
شودھی سنگھاٹن کیا ہے؟ یہ ایک تحریک تھی جو آریہ سماج نے سٹارٹ کی تھی. اس کا جو لیٹرل میننگ ہے شودھی سنگھاٹن کا وہ تو پیوریفیکیشن ہے. پیوریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے صاف کرنا. ان کا یہ مقصد تھا کہ جو لوگ کنورٹ ہوئی ہے ہندوازم سے اسلام یا کرسچینٹی کی طرف، ان کو دوبارہ ہندوازم میں شامل کیا جائے، یعنی ان کو دوبارہ سے پیوریفائی کیا جائے، پاک کیا جائے. Started by Arya Samaj in early 20th century to bring back the people who transformed their religion to Islam and Christianity from Hinduism. یعنی وہ لوگ جو ہندوازم سے عیسائیت اور اسلام کی طرف چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ سے ہندوازم میں شامل کیا جائے. تو یہ شودھی سنگھاٹن کا جو موومنٹ ہے یہ اس بات پر زور دیتا تھا. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا پرو ہندو موومنٹس لائک شودھی اینڈ سنگھاٹن فردر وائڈن دا گیپ. اور یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے شودھی سنگھاٹن کا، انہوں نے مزید جو تھا وہ گیپ کو یا جو فاصلہ تھا اس کو بڑھایا تھا. جب زبردستی کسی کو واپس اپنی ریلیجن کی طرف ٹرن کرو گی، مسلمانوں کو یا کرسچن کو، تو پھر بات خراب ہو جاتی ہے. تو مسلمان اور ہندو کے درمیان اس پر بھی اختلاف ہوا تھا. اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں بات کرتے ہیں ان 1937 پروونشل الیکشنز ور ہیلڈ انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اس کے صرف پروونشل پارٹ کو انڈینز نے مانا تھا، سینٹرل پارٹ کو نہیں مانا تھا. تو 1937 کے فروری مارچ میں 11 پروونسز کے لیے جو پروونشل پارٹ تھا اس کے تحت الیکشن ہوئی، اور پھر الیکشن کے نتیجے میں جو کانگریس تھی اس کو میجورٹی مل گئی تھی 8 پروونسز میں، جہاں پر انہوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کی. گورنمنٹ قائم کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، مسلمانوں کی مذہب کی اور مذہبی مقامات کی، عبادات کی بہت زیادہ انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ایک طرح کا مذاق اڑایا. تو اس سے بھی ہندو مسلم اتحاد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا. The Indian National Congress got majority in 8 out of 11 provinces. کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اکثریت حاصل کی، انفارمڈ گورنمنٹس اور حکومت بنوائی. مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی کیونکہ مسلم لیگ ابھی اتنی آرگنائزڈ پارٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ میجورٹی نہ مل سکی. صرف کچھ ہی پروونسز میں ان کو میجورٹی ملی تھی، جس طرح کہ سندھ وغیرہ کی بات ہے. ڈیورنگ دا 2.5 year رولز آف کانگریس کی 2.5 سال کی حکومت کے دوران such steps were taken which increased differences between the Muslim and Hindus. ایسے اقدامات کی گئی جس کی وجہ سے مسلمان اور ہندو کے درمیان جو گیپ تھا وہ بڑھ گیا تھا. The Muslim felt that after the British rule ended in India, تو مسلمانوں نے محسوس کیا کہ جب برصغیر میں برٹش گورنمنٹ ختم ہو جائے گی Muslim will be forced to live under the Hindu domination permanently. تو مسلمانوں کو مجبور کیا جائے گا پھر کہ وہ ہندو غلبے کے تحت یا ہندو اثر کے تحت زندگی گزارے. یعنی جو 2.5 سال انہوں نے حکومت کی تھی، فروری مارچ 1937 سے نومبر 1939 تک، اس میں ایسے اقدامات کی گئی مسلمانوں کے خلاف کہ جس سے مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ اگر یہ چلے گئی اور پھر دوبارہ ہمیں ہندوستان میں زندگی گزارنی ہوگی تو پھر ہمیں کانگریس کی جو میجورٹی ہے اس کے غلبے کے تحت زندگی گزارنی ہوگی، تو یہ ہمارے لیے پھر مشکل ہو جائے گی. Muslim will be forced to live under the Hindu domination permanently. Muslim leaders proposed the separate homeland for Muslims. Muslim leaders proposed separate homeland for Muslim to punish the Hindu-Muslim enmity forever. تو مسلمان رہنماؤں نے یہ تجویز دی کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہو تاکہ جو ہندو مسلم وہ دشمنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. Interestingly, this idea was supported by some Hindu leaders including Lala Lajpat Rai. تو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے تجویز دی الگ وطن کا، اس کو کچھ ہندو رہنماؤں نے بھی منظور کیا، حمایت کی، اس کو اچھا کہا، ٹھیک کہا، جن میں لالا لاجپت رائے کا نام بھی شامل ہے. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں یہ جو مسلم کا ڈیمانڈ ہے سیپریٹ اسٹیٹ کا یہ درست ہے، اس طرح ہندوستان میں امن آ سکتا ہے اور جو دشمنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. جو لاسٹ پیراگراف تھا اس میں ہم نے یہ بات کی کہ جو 1937 کا الیکشن تھا اس میں کانگریس نے میجورٹی حاصل کی اور یہ
بہت عرصے بعد ہوا تھا کہ جب ان کو ہندوستان میں حکومت ملی تھی. اس سے پہلے جو مسلم حکومت تھی وہ چل رہی تھی. اس کے بعد برٹش آئے تو تقریباً 1000 سال بعد ان کو پہلی بار سب کانٹیننٹ میں گورنمنٹ ملی تھی. اور ان جو 1000 ایئرس کا پیریڈ ہے یہ مسلمانوں کے غلبے کے نیچے انہوں نے زندگی گزاری تھی. مسلمانوں نے اگرچہ ان کے ساتھ کچھ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ رواداری کا، مساوات کا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، پھر بھی یہ مسلمانوں کو ماننے کے لیے یا دل سے ان کو تسلیم کرنے کے لیے یا مسلم مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے 2.5 ایئر کی جو حکومت ہے اس میں بہت زیادہ زیادتی کی، جس سے مسلمانوں کی سوچ میں الگ وطن کا مطالبہ اور بڑھتا گیا. اور ان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے 22 نومبر 1939 کو پھر استعفیٰ دیا تھا، ریزائن کر دیا تھا. فرسٹ ورلڈ وار جب سٹارٹ ہوئی تو ان کی برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات ہوئی، جن اختلافات کی وجہ سے انہوں نے ریزائن دے دیا. تو ان ساری باتوں کو دیکھ کے مسلم لیڈر نے محسوس کیا کہ اگر برٹش چلی گئی اور پھر ہم ہندوستان میں ہندو کے ساتھ یونائٹڈ انڈیا میں رہیں گے تو ہم ڈومینیشن میں ہوں گے، ان کے پرماننٹ ڈومینیشن میں رہیں گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں الگ وطن حاصل کرنا چاہیے. یہ جو الگ وطن کا ڈیمانڈ تھا ان کو کچھ کانگریس لیڈر نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا، فیور کیا تھا، سپورٹ کیا تھا، جن میں مشہور نام لالا لاجپت رائے کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 1944 کا لا راج گوپال آچاریہ فارمولہ ہے اس میں بھی راج گوپال آچاریہ نے کچھ ایمبیگوس طریقے سے اس بات کو سپورٹ کیا تھا کہ جو مسلمانوں کا الگ وطن کا ڈیمانڈ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے امید ہے آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے. کوشش کریں اس کو ریڈ کریں اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھ لیں جو میں نے ایکسپلینیشن کی ہے، جو میں نے ڈفرینٹ جو ایونٹس تھے ان کو ایکسپلین کیا ہے ان کو تفصیل سے یاد کریں.